اور آپ دیکھ لیں ہماری عام طور پہ پریشانیوں، جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، اور یقیناً آج کا مسلمان پریشان ہے، تو ہماری خوشی اور غم اور پریشانی، اس کی بنیاد صرف دنیا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ صرف دنیا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمارے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اکیلے، پھر اللہ سے سوال، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے جو سوال کرے گا، پوچھے گا، ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، ہمیں اس کی پریشانی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع قربانی۔ قربانی آج عید الاضحیٰ، آج جمعے کا دن ہے، اور پیر کو 2024 جون 17 جون کو قربانی کا دن ہے۔ ویسے دیکھیں، ہر بات کو ہم نے ایک روایت بنا دیا ہے، اور کسی بھی دین کے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی موضوع کے بارے میں نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور دین جو بھی رہ گیا وہ روایات ہیں۔ ایک بات یہ بنیادی طور پہ تو نوٹ کر لیں، اور درست ہے، قربانی ہوتی چلی آ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مشرکین مکہ قربانی دیا کرتے تھے، تو وہ بھی روایات تھیں۔ آج ہم مسلمان بنا سوچے سمجھے جو بھی کر رہے ہیں ہم اسلام کے بارے میں، تو وہ روایات ہے، آباء و اجداد کی تقلید ہے، اور بنا سوچے سمجھے ہم دین کا ہر کام، بلکہ پوری زندگی ہم بنا سوچے سمجھے گزار رہے ہیں۔ اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ بغیر توجہ کے آپ جو بھی کام کریں تو وہ پورا نہیں ہوتا، اور وہ نامکمل ہی رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے بسم اللہ کے بارے میں کہ ہر کام، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ، جو کام بھی اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ نامکمل اور دم بریدہ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ زندگی کا آغاز ہم کرتے ہیں یا دنیا کا نام لے کر، اللہ کا ہم نام نہیں لیتے ہیں، نہ ہم نام لینا چاہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور اس کے حکمت سے بھرا ان کے کلمات ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تو آپ دیکھیں، ہم زندگی کا آغاز کہتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا باسم اللہ، ہر کام جو اس کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، کیا مطلب؟ اللہ کا ارادہ نہ کیا جائے، نیت نہ کی جائے، تو وہ ناکام ہوگا۔ اب یہ قربانی ہی آپ دیکھ لیں، ہم جو مروجہ قربانی کہتے ہیں، اس میں اللہ کا نام زبان سے لینا ضروری ہے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، دل میں اگر آپ کہیں تو وہ منظور نہیں ہے، زبان سے آپ لیں، کم از کم آپ کے اپنے کان سنیں۔ جو بھی قربانی کے کام میں شریک ہے، مثال کے طور پہ قصائی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم بھی ہاتھ رکھ لو جانور پہ یا مجھ پہ ہاتھ رکھ لو، تو دونوں کو بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو صرف میں بات کر رہا ہوں قربانی کی، اور قربانی جو آج کا میرا موضوع ہے، تو اس میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ ہم اس پر بات کریں کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، کیوں ہے قربانی۔ اور میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم زندگی کا آغاز جو کرتے ہیں، اصل تو زندگی ہے،
اور زندگی شروع ہوتی ہے، ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بلوغت کے بعد ہوتی ہے، یعنی انسان جب عاقل بالغ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ بلوغت کا زمانہ تو ہر ایک پہ آتا ہے، بچہ ہوگا تو وہ جوان بھی ہوگا، جب جوان ہوگا تو اس کو بسم اللہ کہہ کے، یعنی اللہ کے نام سے، اللہ کی نیت سے زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ تو ہمارے ذہن میں تو یہ نہیں ہے، والدین اپنی جگہ غافل ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز بغیر اللہ کا نام لیے شروع کیا، اور نام بھی لیا تو کس کا لیا؟ ہائے دنیا کا لیا۔ آپ دیکھ لیں، ہماری جو بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ اگلے مراحل دنیا کی ہی طرف توجہ کرتا ہے، دنیا ہی کی نیت کرتا ہے، اور دنیا ہی کے لیے وہ جد و جہد اور محنت میں مخلص ہوتا ہے۔ جو قابل اور لائق بچے ہوتے ہیں وہ پڑھنے میں، اپنے کام میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن وہی بات کہ ہم دنیا کا نام لے کر زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور مرتے دم تک یہی یعنی دنیا ہی کا رونا دھونا ہمارے ذہن پر سوار ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، ہماری عام طور پہ پریشانیوں، جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، اور یقیناً آج کا مسلمان پریشان ہے، تو ہماری خوشی اور غم اور پریشانی، اس کی بنیاد صرف دنیا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ صرف دنیا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمارے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اکیلے، پھر اللہ سے سوال، یعنی اللہ تعالی ہم سے جو سوال کرے گا، پوچھے گا، ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، ہمیں اس کی پریشانی نہیں ہے۔ اور وہ تو دور کی بات ہے، جو موت کے ساتھ ہی جو فرشتے آئیں گے اور جو سوال کریں گے، ہمیں اس کی بھی پریشانی نہ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل ہم مکمل دین سے غافل ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے، دین کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اہمیت ہے تو روایات کی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی، میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا فیس بک پہ، تو ایک بیل تھا، ہے ابھی بھی شاید منڈی میں کھڑا ہو، کیونکہ آج ہی کی خبر ہے، 1,20,00,000 روپے اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے، اور 60 من اس کا وزن ہے، اور جو مالک ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ 30 کلو دودھ روزانہ اس کو ہم پلاتے ہیں۔ اب جو بھی ہے تو صرف روایات ہیں، اور روایات ہم چڑھا رہے ہیں، مہنگے سے مہنگے، بڑے سے بڑے جانور، یہ وہ اصل دین سے ہم غافل ہیں، روایات رہ گئی ہیں۔ حالانکہ قربانی فرض نہیں ہے، اور فرض یہ ہے کہ آپ زندگی گزارنے سے پہلے اللہ کو لبیک کہیں، اللہ کا نام لیں، نیت اللہ کی کریں۔ اور افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نیت کر لی ہے دنیا کی۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے، اور دنیا ہی کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے، اور یہ بات جو ہے قابل غور ہے۔ اور ایک بات میں اس ضمن یہ بھی کہہ دوں کہ بغیر نیت کے، بغیر صحیح نیت کے، دین کا جو بھی آپ کام کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی وہ ضائع ہے۔ ایک بات جو میں بنیادی طور پہ کہہ دوں کہ زندگی کا اگر آپ نے آغاز کیا دنیا کا نام لے کے، یعنی دنیا کو مدعا بنا لیا، اور زندگی گزارنے کی نیت آپ نے دنیا کو بنا لیا، یعنی اس کو اہمیت دے دی، اب دین کا جو بھی آپ کام کرنے گے وہ ضائع ہوگا۔ حبطت اعمالہم، اللہ نے فرمایا کہ حبطت اعمالہم۔ خیر میں ابھی زیادہ اس موضوع میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہر کام وہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔
اور یہ بھی آپ کو بس ایک مختصر بات ہے، نیت بنیادی کردار ہے نیت کا. اور افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت جو ہے، بچے سے لے کر 80 سال تک بوڑھا، مطلب بچہ کیا ہے 5 سال کا 6 سال کا اور یا 2 سال کا لگا لیں، وہ بھی بس اپنے کارٹون یا کھانا پینا جو بھی اس کو مرغوب ہیں اور بس کھیل کود ٹوائز. تو اسی طرح وہ زندگی بھر ہم دنیا میں کھیلتے رہتے ہیں، دنیا سے کھیلتے رہتے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا. تو ساری زندگی ہماری غفلت میں گزر جاتی ہے. آج کا مسلمان ایک غافل انسان ہے اور یہی غفلت اس کے بہت بڑے نقصان کا باعث بننے والی ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.